مختلف روزوں کے بارے میں جو ہم مختلف غلطیاں کرتے ہیں، کیا ان کی قضا ہے یا ان کا کفارہ ہے؟ اور اگر کفارہ ہے تو کتنا ہے؟ جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائیں تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ بلوغت کی علامات شریعت نے متعین کر رکھی ہیں، سمجھدار والدین کو تو پتہ چل جاتا ہے، تاہم اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کے عمر کے بچے اور بچیاں بالغ تصور کیے جاتے ہیں۔ اس پر ہمارے علماء اور مفتیان کے فتوے موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شاید ایسے والدین بہت ہی کم ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنا ٹرین کر لیا ہوتا ہے کہ وہ 15 سال کی عمر میں نماز اور روزے باقاعدگی سے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم میں سے اکثریت کی نہ تو نمازیں پوری ہیں اور نہ ہمارے روزے پورے ہیں۔ چونکہ ہمارا آج کا موضوع روزوں کے بارے میں ہے، اس لیے ہم روزوں کے کفارے یا ان کی قضا ہی پر بات کریں گے۔ ناظرین، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ روزے جو ہم میں سے اکثریت نے لڑکپن اور جوانی میں چھوڑے ہیں، ان کا اب کیا کرنا ہے؟ جو بیماری میں چھوڑے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ اور جو غلطی سے فاسد ہو گئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا ان سب روزوں کی قضا ہے یا ان کا کفارہ دینا پڑے گا؟ اور بے شمار اگر روزے چھوڑے ہیں تو ان کی قضا ہے یا کفارہ ہے، اور کفارہ ہے تو کتنا ہے؟ یہ سارے سوالات ہم آج اپنے مہمانوں کے آگے رکھیں گے۔ میرے آج کے مہمان ہیں علامہ محمود احمد تبسم صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب۔ سر خوش آمدید۔ شکریہ۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے، آپ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت نے لڑکپن اور اوائل عمری میں بہت سارے روزے چھوڑے ہوتے ہیں، تو نہ تو اب ان کی تعداد کا تعین کرنا اتنا آسان ہے، تو ان کی پھر قضا ہم کیسے کریں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سنو نیوز کا شکریہ کہ وہ رمضان کے اس ماہ مبارک میں اس طرح کے اسلامک اہم پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ مہربانی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، جی 15 سال کی عمر تو ایک آخری حد ہے، ٹھیک، لیکن بچی کم سے کم جس عمر میں بالغ ہو سکتی ہے وہ 9 سال ہے، ٹھیک، اور بچہ کم سے کم جس عمر میں بالغ ہو سکتا ہے وہ 12 سال ہے۔ صحیح، اس میں اگر بلوغ کی علامات ظاہر ہو جائیں، جی اس کو انزال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، اور شرع نے مختلف علامتیں شریعت بتا کی رکھی ہیں، بتائی ہیں، جی تو ٹھیک، ورنہ 15 سال کی عمر میں بچہ بھی بالغ تصور کیا جاتا ہے، یہ اور انتہائی بچی، عمر ہے، یہ آخری وہ ہے۔ ٹھیک، اگر اس سے پہلے علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی عمر کی صحیح، قید، لیکن کم سے کم بچی 9 سال کی عمر کے بعد اور بچہ 12 سال کی عمر کے بعد۔ جی اس کے بعد بات یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جی چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، اب اگر عمر کے اعتبار سے 15 سال وہ کیے ہیں جی تو بھی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ صحیح، آدمی دیکھے کہ میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، تو 5 سال اس کے 5 سال اسلامی سال، جی یعنی ہجری کے مطابق، ہاں عربی سال، اس کے مطابق وہ جتنے رمضان آئے صحیح، وہ اس کا اندازہ لگائے اور اس کی قضا کرے۔ 30 کے حساب سے ضرب دے ان کو، بہتر یہی ہے، صحیح، بہتر یہی ہے کہ کیونکہ یا 30 ہیں یا 29 ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور بھی مسئلہ ہے نا اس میں، بہت سارے ہم میں سے جو لوگ ہیں پرانے، ان کی تو ڈیٹ آف برتھ بھی جو لکھی ہوئی ہیں وہ غلط ہیں، وہ اندازے سے ہمارے اساتذہ نے اسکولوں میں لکھی ہوئی ہیں، جی، تو اسی طرح ابھی جو ان پڑھ والدین ہیں ان کے نہ ان کو پتہ ہوتا ہے نہ ان کے بچوں کو ہی آگے سے ہی پتہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا اس کریں گے؟ کے بس غلبہ ظن اچھا، وہ کافی ہے، صحیح، یعنی آدمی جب پوچھ پاچھ کرتا ہے گھر کے لوگوں سے تو وہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، صحیح، تو اس میں بھی احتیاط سے کچھ اضافہ کر لے بالکل ٹھیک تاکہ ہے، شریعت کے جتنے بھی
وہ فرائض ہیں وہ کچھ اضافہ کر لے اور کچھ دعا اور استغفار کر لے۔ استغفار تو ہر حال میں، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ استغفار نظر تو نہیں ہر حال میں لازم ہے، اس لیے کہ اس نے فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کی، ہاں بالکل، لیکن قضاء کے اعتبار سے وہ اس کا اندازہ لگائے، چاہے عمر کے اعتبار سے، اور چاہے اگر اس کو یاد ہے کہ میں فلاں عمر میں بالغ ہو گیا تھا اس کے اعتبار سے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 30 ہر مہینہ 30 کا وہ سمجھے صحیح۔ اور اس کے مطابق وہ قضا کرے۔